کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا امیر ترین شخص بھی گزرا ہے کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بہت سارے طاقتور مردوں کی جماعت درکار ہوتی ہے؟ اس کی دولت کا اندازہ ایسے کر سکتے ہیں کہ اس کے ہیرے جواہرات اور موتیوں اور زیورات کے انبار دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے اور تمنا کرتے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ لیکن ایک دن اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس کے ہیرے جواہرات اور سونے کے انبار، اس کے محلات، اس کا سب کچھ اور وہ خود زمین میں دھنس گیا اور ایک لمحے میں سب کچھ ختم۔ یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں، بلکہ یہ ایک قرآن کا سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے قارون کا۔ قارون، عربی میں قارون، عبرانی میں کورا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر سورہ القصص، سورہ عنکبوت اور سورہ المومن میں بھی آیا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، یعنی وہ اسی قوم سے تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل۔ وہ مصر میں رہتا تھا اسی دور میں جب فرعون کی حکومت تھی۔ تاریخ اور تفسیر کی کتب میں ملتا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، یعنی آپ کا چچا زاد بھائی۔ یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی مفسرین نے بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی عمر کے متعلق نہیں بتایا گیا، لیکن مفسرین اور کتب سے ملتا ہے کہ وہ ایک تنومند آدمی تھا جو کہ نہ تو بہت زیادہ بوڑھا تھا نہ بہت زیادہ جوان۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ ایک ہی دور اور ایک ہی قوم اور ایک ہی مٹی کے تھے۔ اب سب سے بڑا سوال دماغ میں یہ آتا ہے کہ قارون کے پاس اتنی زیادہ دولت کے انبار کہاں سے آئے؟ قرآن پاک کی سورہ القصص آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ روایات میں آتا ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ چابیاں 40 اونٹوں کے اوپر لدی ہوتی تھی۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کے خزانے کتنے زیادہ اور کتنے بڑے ہوں گے۔ تفسیر میں دو اہم روایات آتی ہیں جو کہ اس کے خزانوں کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ علم کیمیا گری کا ماہر تھا، یعنی کہ وہ دھاتوں سے سونا بنانا جانتا تھا۔ قارون کو یہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا تھا، لیکن قارون نے اسے اللہ کی نعمت سمجھنے کی بجائے اپنی ذہانت کا کمال سمجھا اور اس پہ اترانے لگا۔ دوسرا یہ کہ اس نے فرعون کی حکومت کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل سے ایک بہت بڑے پیمانے پر ٹیکس اور محصول وصولی شروع کر دی۔ اس نے اپنے اس عہدے سے بے تحاشا دولت جمع کی، اپنی عوام اور بنی اسرائیل کے اوپر بے انتہا ظلم ڈھائے، یعنی کہ وہ اپنی ہی قوم کا استحصال کرنے والا تھا۔ جیسے جیسے اس کی دولت کے انبار خزانے بڑھتے گئے، اس کا غرور، اس کا تکبر بڑھتا چلا گیا، اور آخر ایک دن جب قارون نے کہا، یہ دولت مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، یہ وہ جملہ تھا جس نے اس کی تباہی کی بنیاد رکھ دی۔ قارون صرف امیر نہیں تھا، وہ ظالم و جابر شخص بھی تھا۔ روایات اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس نے بنی اسرائیل پر بھاری محصول لگائے، غریبوں کا حق مارا، قتل و غارت کی، اپنی دولت کی نمائش کی تاکہ لوگ حسرت کریں، تاکہ لوگ اسے دیکھ کر اپنا آپ چھوٹا محسوس کریں۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ اپنی قوم میں زینت و تکبر کے ساتھ نکلتا، پوری شان و شوکت کے ساتھ نوکروں کا جلوس لے کر، قیمتی لباس، ہیرے جواہرات، گھوڑے اور خچر، سب کچھ دکھاوے کے لیے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں جو بھی عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زمین پر فساد مت پھیلاؤ، تو قارون نے انتہائی حقارت سے کہا، یہ سب میری محنت اور ذہانت کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، یہ وہی سوچ ہے کہ جو آج بھی لوگوں کے دل و دماغ میں زندہ ہے۔ قارون اور موسیٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی خاندان سے تھے، چچا زاد بھائی تھے، لیکن یہاں ایک المناک سچائی ہے کہ کبھی کبھی سب سے قریبی لوگ ہی سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کی، علم دیا، نصیحت کی، سمجھایا، لیکن قارون نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ایک وقت آیا جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ہمیں یہاں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ نبی کا قریبی ہونا اور نبی کا علم حاصل کرنا، اگر دل میں نفرت اور بغض ہو اور تکبر و غرور ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قارون کے پاس علم بھی تھا، دولت بھی تھی، نسب بھی تھا، لیکن غرور نے سب تباہ کر دیا۔ علم رکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا فرعون، قارون اور حامان ایک ہی زمانے میں سے تھے؟ جی ہاں، بالکل ایک ہی زمانے میں تھے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ اب وہ سب سے گھناؤنا واقعہ جو کہ قارون کی شخصیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زکوٰۃ اور صدقے کا نظام قائم کیا تو قارون پر بھی لازم ہوا کہ اپنی دولت میں سے حصہ دے۔ یہ اسے قابل برداشت نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا؟ بیان کرتے ہیں کہ قارون نے ایک بدکار عورت کو سونے کا لالچ دیا اور اسے کہا کہ وہ لوگوں کے سامنے دربار میں یہ لے موسیٰ پر جھوٹا الزام لگا دے۔ جی قارون، میں کروں گی۔ اچھا میری بات مان لے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ جب وہ عورت سامنے آئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کا واسطہ دیا، مجھے پیسے دیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ شکر بجا لایا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی۔ سوچیں کہ ایک نبی کو بدنام کرنے کی گھناؤنی کوشش، اور وہ بھی اس لیے کہ اپنی دولت میں سے اللہ کی راہ میں نہ دینا پڑے۔ یہ تھا قارون کا اصل چہرہ۔ پھر وہ وقت آیا، قرآن پاک میں سورہ القصص آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فخسفنا به وبداره الأرض، بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ وہ اپنی شان و شوکت، غرور اور تکبر کے ساتھ نکلا، اپنے گھوڑے، اپنے خچر، اپنے سامان، لاہو لشکر کے ساتھ، لیکن ایک دم سے زمین پھٹی اور اس کے محلات، اس کے خزانے، اس کی شان و شوکت زمین میں دھنس گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے مدد کے لیے کوئی نہ ملا، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہ تھا۔ اور وہ لوگ جو کل تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، وہی آج کہہ رہے تھے کہ واہ، اللہ جسے چاہے روزی تنگ کرے، جسے چاہے کشادہ کرے، اگر اللہ ہم پر مہربان نہ ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ یہ انجام صرف قارون کا نہیں بلکہ ہر اس انسان کے غرور، تکبر اور اس کے اپنے آپ کو خدا سمجھنے کا انجام ہے۔ اب سب سے دلچسپ سوال یہ ہے کہ قارون کا خزانہ آخر ہے کہاں؟ قرآن مجید نے بتایا کہ وہ زمین میں دھنسا۔ احادیث اور مفسرین کی روایات میں ہے کہ قیامت تک وہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قارون کا خزانہ قیامت تک زمین میں ہر روز مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس کی سزا کا حصہ ہے۔ کچھ مورخین اس واقعے کو مصر یا سینائی کے علاقے سے جوڑتے ہیں، لیکن قرآن نے جغرافیائی مقام نہیں بتایا۔ یہ خزانہ اللہ کی تحویل میں ہے اور یہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب ذرا رکیں اور سوچیں کہ قارون مرا نہیں بلکہ آج بھی شکل بدل کر زندہ ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دولت میری محنت کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہی قوم کا خون چوستے ہیں، ٹیکس چوری، ذخیرہ اندوزی، مہنگائی کا ناجائز فائدہ، اور سوچتے ہیں کہ میں بہت ہوشیار ہوں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، گاڑیوں میں، لباس میں، تاکہ دوسرے حسرت کریں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سچ بولنے والوں کو بدنام کرتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ اپنا مفاد بچا سکیں۔ قارون کی کہانی کا سبق صرف ایک ہے، دولت اللہ کی امانت ہے، تمہاری ملکیت نہیں۔ جب تم اسے اپنی کمائی سمجھ لو تو قارون بننے میں دیر نہیں لگتی۔
اور زمین آج بھی اللہ کے حکم پر پھٹ سکتی ہے۔ قارون کی پوری زندگی ایک سوال ہے جو ہر دور کے ہر امیر آدمی سے پوچھا جاتا ہے۔ کیا آپ اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہیں یا کہ اپنی کامیابی؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ آخر میں ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ذوق علم کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور آخر میں اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔